ضميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهادي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم اموالکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ مہینہ جنوری کا مہینہ ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ ایک کیلنڈر مانا جاتا ہے اور اس میں دنیاوی کام اس کے تحت ہوتے ہیں. دفاتر کے کام، آفیشیل کام. اس مہینے میں اپنا اپنا بجٹ بھی دیکھتے ہیں اور بجٹ بھی پیش کرتے ہیں. آمدات اور اخراجات کا بھی اندازہ لگاتے ہیں. اچھی بات ہے، لگانا چاہیے. ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا بھی اندازہ لگانا چاہیے. اپنے احوال کا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کمایا اور کیا کھویا. ہمارے نامہ اعمال میں اچھے اعمال جمع ہوئے یا برے اعمال جمع ہوئے. ہم نے اس سال کتنی بھلائیاں کی اور کتنی برائیاں کی، اس کا بھی احتساب ضروری ہے. اور اصل تو اسی طرح کا احتساب ہونا چاہیے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ جو ہم لوگوں نے بنایا ہے، ایسے تو سال گزرتا ہی رہتا ہے، حولان حول ہوتا رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فروری جب ختم ہوگی، دوسری فروری جب آئے گی تو ایک سال ہوگا. مارچ کے بعد جو دوسرا مارچ آئے گا تو ایک سال ہوگا. جو مہینہ گزر جائے گا پھر دوسرے موقع پہ جو وہ مہینہ آئے گا تو ایک سال ہم لوگ مکمل کریں گے. لیکن سن کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے بہرحال 1 جنوری کا تعین ہوا ہے. محترم بزرگ دوستو، اس میں مومنوں کے لیے کچھ شرط بھی ہے، چونکہ مومن کے ایمان کا معاملہ ہے اور مومن اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے. موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. مرض و شفا کا مالک بھی وہی ہے. عوام کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. جس کے پاس ایمان ہے اس کو تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. زمانے کو کبھی بھی کوسنا نہیں چاہیے. لوگ جو ہے دوسروں کا دیکھا دیکھی بول جاتے ہیں کہ یہ سال بڑا منحوس سال تھا، اس میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے. زمینی عذاب بھی آیا، آسمانی عذاب بھی آیا. بہت سارے لوگ گرفتار بلا ہوئے، گرفتار وبا ہوئے. بہتوں کی اموات و ممات ہوئیں. بڑے بڑے علماء اس سال گزرے. بلا شبہ اس سال بڑے بڑے علماء گزرے.
عبقری ہستیاں گزریں، اکابرین دنیا سے روانہ ہوئے۔ اس بار کچھ زیادہ ہی تعداد مانی جاتی ہے، ورنہ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ والے گزرتے رہتے ہیں، ہر سال گزرتے ہیں، کبھی زیادہ چلے جاتے ہیں کبھی کم جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ زمانے کو کوسنا نہیں چاہیے، زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث میں بڑی سختی سے اس پر وعید آئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ بلکہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم جو ہے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو کوستا ہے، زمانے کو دوشی ٹھہراتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں۔ زمانے میں الٹ پھیر تو میں کرتا رہتا ہوں، زمانے کو میں بدلتا رہتا ہوں، زمانہ تو مجھ سے ہے۔ اگر کوئی زمانے کو قصوروار ٹھہراتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے گویا کہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے جو مومن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، کبھی بھی زمانے کو برا بھلا نہ کہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تو حالات کو بدلتے رہتے ہیں، ہم تو ایام کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، ہم تو کبھی امیر کو غریب بناتے ہیں، غریب کو امیر بناتے ہیں، بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ، کرسی والے کو کرسی سے نیچے اتار دیتے ہیں اور جو نیچے بیٹھے اسے کرسی بیٹھا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ اس طرح کرتا رہتا ہے۔ اگر غور کرنا چاہیے، کوسنا چاہیے، دوشی ٹھہرانا چاہیے تو آدمی اپنے اعمال کو ٹھہرائے، اپنے اعمال کو دوشی ٹھہرائے کہ مسلمانوں کے اعمال خراب ہو گئے، مسلمانوں کے احوال بگڑ گئے، مسلمان ایمانی اعتبار سے کمزور ہو گئے، عملی اعتبار سے کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آئے۔ یہ تو کہنا صحیح ہے، یہ کہہ سکتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے۔ اللہ فرماتا بھی اعمالکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمراں مسلط کیے جائیں گے، ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے اعمال کے اعتبار سے۔ آج جو ہم پر ظالم بادشاہ ہے، ظالم حاکم ہے، ہمارے اعمال ویسے ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلے، اگر ہم نے اپنے احوال پہ غور نہیں کیا تو اس سے بھی زیادہ سخت سے سخت ترین ہم پر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ حالات اس سے برے بھی آ سکتے ہیں، بد سے بدترین حالات بھی آ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے اعمال کو نہیں سنبھالا، اپنے احوال کی درستگی کی فکر نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ایمان والوں کو بہت سوچ کر بولنا چاہیے۔ اس میں کوئی وقت کا قصور نہیں ہے، کوئی دن کا قصور نہیں ہے۔ دن تو اچھے برے آتے رہتے ہیں، ان میں کوئی افضل ہوتا ہے، کوئی مفضول ہوتا ہے، کوئی برکت والا ہوتا ہے، کوئی کم برکت والا ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ بعض دن کی فضیلت زیادہ ہے، بعض دن کو اس سے کم ہے، بعض مہینے کی فضیلت زیادہ ہے، بعض کو اس سے کم ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے اعمال اور احوال کے بدلنے میں نہ دن کا قصور ہے، نہ مہینے کا قصور ہے، نہ ہفتے کا قصور ہے، نہ زمانے کا قصور ہے۔ یہ سب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب ہم پر حالات ہیں، مسائل ہیں۔ اس لیے مومن کو بہت سوچ کر، سمجھ کر اور وزن کر کے، تول کے بولنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ موسم پہ تبصرہ کرتے ہیں، موسمیات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، بڑا خراب موسم ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، خراب دور آ گیا تو ایسا دور آیا ویسا دور آیا۔ ارے بھائی میرے، سب کچھ وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، لیل و نہار کا نظام وہی ہے، پہاڑ وہی ہے، سمندر ویسی متلاطم ہے، دریا میں وہی روانی ہے، صحرا وہی ہے،
سب کچھ تو وہی ہے. ہاں اگر بدلا ہے تو انسان بدل گیا، اگر بدلا ہے تو مومن کا ایمان بدل گیا، اگر بدلا ہے تو ہمارے حالات بدل گئے، ہمارے احوال و قوائع بدل گئے، ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم اسوہ رسول کو ٹھکرا دیا، ہم نے اسوہ نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، ہماری زندگیوں سے سنت نکل گئی، ہماری زندگیوں سے سنت کا نور نکل گیا. اگر آج بھی ہم سنت کے پابند ہو جائیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہو جائیں، تو حالات آج بھی ہمارے اچھے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ظالم بادشاہ عادل بادشاہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ برا دور اچھے دور میں بدل جائے. ہم اپنے حالات بدلنے کی کوشش کریں. خدا کے لیے خدا رہا زمانے کو یا سال کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، نہ ٹھہرائیں. میرے محترم بزرگ دوستو، زمانہ آتا رہے گا، یہ مہینہ جائے گا، دوسرا مہینہ آئے گا، یہ سال جائے گا، دوسرا سال آئے گا. کوئی دنیا میں رہے گا، کوئی دنیا سے جائے گا، کوئی دنیا میں آئے گا. یہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو بہرحال لگا ہی رہے گا. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت سے کیا فائدہ اٹھایا، ہم نے اس سال سے فائدہ کیا اٹھایا. اور یہ بھی طے ہے کہ جو صبح چلی جائے گی وہ دوبارہ صبح ہاتھ نہیں آئے گی. جو شام ہم سے رخصت ہو جائے گی پھر دوسری شام نہیں آئے گی. شام آئے گی وہ کوئی اور شام ہوگی، کوئی اور صبح ہوگی. جو صبح جائے گی وہ صبح مقدر میں اب نہیں میرے ہوگی. جو شام جائے گی وہ شام دوبارہ نہیں آئے گی، دوسری شام آئے گی. جو دن چلا گیا وہ چلا گیا، جو سال چلا گیا وہ چلا گیا. دوسرا سال آئے گا، وہ سال لوٹ کر نہیں آئے گا. اس لیے جو بھی وقت ہمارے پاس ہے وہ غنیمت ہے، جو بھی شام ہمارے ساتھ ہے وہ غنیمت ہے، جو صبح ہمارے ہاتھ میں ہے وہ غنیمت ہے. ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنے اعمال اور اپنے احوال کی فکر کریں، اعمال کی درستگی میں لگ جائیں، اللہ کی طرف راغب ہوں، اللہ کی طرف راجع ہوں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اللہ کی طرف تائب ہوں. اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے حضور جھکیں، نمازوں کی پابندی کریں، صوم و صلات کے پابند بنیں. انشاءاللہ ہمارے حالات پھر سدھر جائیں گے. جذبہ منزل رسی پیدا کرو. اگر آج بھی ہمارے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جو ہم اپنے آپ کو جو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ بھی نہیں بدلے گا. ہماری کچھ فکر بھی تو ہو، ہماری کچھ بھی تو کوشش ہو. ہم توفیق مانگے تو صحیح، ہم ہدایت کے طلبگار بنے تو صحیح. ہم ہدایت کے طلبگار بنیں گے تو اللہ ہدایت سے نوازیں گے. ہم توفیق کے طلبگار ہوں گے تو اللہ ہم کو اچھے اعمال کی توفیق بھی دے گا. لیکن ہماری طرف سے کچھ تمنا، عرض و خواہش تو ہو. ہم بس چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ ایسے ہی مل جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، جو چند باتیں اللہ نے مجھ سے کہلوائی ہیں، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نفع بخش بنائے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہو. ان گزارشات پہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.